اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المدین کے طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کلام چل رہا تھا آیت نمبر 21 سے، آج انشاءاللہ ہمارا کلام سٹارٹ ہوگا۔ ہمارا کلام 20ویں آیت پر مکمل ہوا تھا اور سورہ یوسف پہ ہمارا کلام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزیز عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس میں مختلف اقوال ہمیں مفسرین اکرام بتاتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے خریدا تھا اس کو۔ اس کا نام عزیز تھا، یہ اس کا لقب تھا، عزیز اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام قطریفہ تھا۔ اور یہ ایک صاحب کا قول ہے، اور ایک اور صاحب نے فرمایا اس کا نام اطفیر تھا، اطفیر بن روحیب تھا۔ اور ایک نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے وہ ان کے وزیر تھے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے خریدا تھا، یہ قطفیر یا جو بھی ہے اطفیر بن روبیب یہ جو صاحب ہیں، یہ دونوں جو نام ملتے ہیں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ وزیر تھا بادشاہ کا، اور بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید، اور ایک روایت کے مطابق ولید بن ریان۔ اور یہی راجح قول ہے کہ وہ جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا الولید بن ریان، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اور آگے بھی آئے گا عزیز مصر، تو اس سے ولید بن ریان مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ بات اس میں ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، ٹھیک ہے، وہ یہی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ نہیں تھا بلکہ اس کی اولادوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ کوئی نام نہیں ہوتا، بلکہ فرعون ایک لقب ہوتا ہے درجے کا، جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، ویسے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، مگر یہ اصل میں جو ہوتا تھا وہ بادشاہ فرعون ہوتا تھا۔ تو جو فرعون ہوتا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ یہی تھا کہ کوئی اور تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اسی کی اولادوں میں سے تھا، الولید بن ریان کے اولادوں میں سے تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے فرعون کے دربار میں یہ کہا تھا کہ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلائل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی فرمایا کہ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلائل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرعون 400 سال تک زندہ رہا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون کی اولادوں میں سے تھا۔ اور یہ عزیز جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، بادشاہ کے خزانوں پر معمور تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ لیں فائنینس منسٹر تھا ان کے دور، تو اس نے خریدا تھا۔ اور حضرت یوسف کو مالک بن دعیر سے 20 دینار میں خریدا تھا، اور ایک حلہ اور نالین زائد دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 دینار دیے تھے، ایک حلہ دیا تھا اور نالین دی تھی انہوں نے خریدنے کے لیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کو قافلے والوں نے خریدا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف کی قیمت بڑھا دی تھی۔ ان کی قیمت میں مشک، عنبر، ریشم، چاندی، سونا، موتی اور جواہرات تھے، جن کی مالیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ معاملات رہے۔ جب یہ یہاں پہ آ گئے، تشریف لے آئے یہاں پر، تو اب معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو بیچا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے فلاں 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 بیٹوں سے یہ غلام 20 درہم کے عوض خرید لیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے 20 درہم کی قیمت لگائی تھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے، جب انہوں نے اس قافلے والوں کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا اس کو زنجیروں بیڑیوں سے باندھ کے رکھنا، یہ کہیں بھاگ نہ جائے کیونکہ بھاگا ہوا غلام۔ تو حضرت رخصتی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تمہاری حفاظت کرے، ہر چند کہ تم نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ تمہاری مدد کرے، ہر چند کہ تم نے مجھے رسوا کیا، اور اللہ تم پر رحم کرے اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو زنجیر اور بیڑیوں سے باندھ کر ننگے پالان پر بٹھایا، یعنی پالان پر کوئی فرش یا بچھونا نہیں تھا، یعنی کہ وہ پلنگ جو ہوتی ہے نا، جو باندھ والی ہوتی ہے اس ٹائپ کی، اس پر کوئی ایسی چیز نہیں بچھی ہوئی تھی جو اس پہ نرمائش پیدا کرے۔ جب وہ قافلہ اعلیٰ کنعان کی قبروں کے پاس سے گزرا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا اور ایک سیاہ فام حبشی ان کے پہرے پر معمور تھا، اس لمحے وہ غافل ہو گیا۔ تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کی قبر پر گرا دیا اور ان کی قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور ان کی قبر سے گلے لگ گئے اور اضطراب سے کہنے لگے اے میری ماں، سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھیے، وہ کس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے۔ ان کو اس کے بھائیوں نے اس کی والدہ سے جدا کر دیا، والد سے جدا کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو اپنی رحمت سے مستقر میں جمع کر دے، بے شک وہ سب سے رحم کرنے والا ہے۔ ادھر جب اس حبشی نے حضرت یوسف کو پالان پر نہیں دیکھا تو وہ پیچھے دوڑا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کے پاس ہے، اس نے اپنے پیر سے خاک پر ٹھوکر ماری اور حضرت یوسف کو خاک پر لوٹ پوٹ کر دیا اور آپ کو دردناک مار لگائی۔ حضرت یوسف سے کہا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے مت مارو، اللہ کی قسم میں بھاگا نہیں تھا، میں جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع کہہ دوں، تو دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تم کو ناپسند ہو۔ تو اس حبشی نے اللہ کی قسم تو اس حبشی نے کہا اللہ کی قسم تو بہت بڑا غلام ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم تو بہت بڑا غلام ہے، تو کبھی اپنے باپ کو پکارتا ہے اور کبھی اپنی ماں کو پکارتا ہے، تو نے اپنے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرے یہ کام فتح ہے تو میں اپنے دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرماتا۔ وہ آسمان کے فرشتوں نے چیخ و پکار کی اور حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے یوسف اپنی آواز کو پست رکھیں، آپ نے تو آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زمین کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دوں، یعنی کہ پوری زمین پلٹ دوں، اس زمین کو الٹ پلٹ کر دوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل ٹھہرو، بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، جلدی نہیں کرتا۔ تو جبرائیل نے زمین پر اپنا پر مارا تو زمین پر اندھیرا چھا گیا اور گرد و غبار اڑنے لگے اور سورج کو گرہن لگ گیا، اور قافلہ اس حال میں تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو نہیں پہچانا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، اور قافلے کے سردار نے کہا تم میں سے کسی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا تھا، میں اتنے طویل عرصے سے اس علاقے میں سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کبھی اس قسم کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تب اس حبشی غلام نے کہا کہ میں نے اس عبرانی غلام کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ تب اس نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا کی، پتہ نہیں اس نے کیا دعا کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمارے خلاف دعا کی۔ سردار نے کہا تو نے ہمیں ہلاک کرنے کا سامان کر دیا ہے، اس غلام کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اور حضرت یوسف کو لے کر آیا۔ سردار نے اس سے کہا اے لڑکے، تو اس نے تم کو تھپڑ مارا ہے جس نتیجے میں ہم پر وہ عذاب آیا جس کو تم دیکھ رہے ہو، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم جس سے چاہو بدلہ لے لو، اور اگر تم معاف کر دو تو تم سے یہی توقع ہے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اس امید پر اس کو معاف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو اسی وقت وہ گرد و غبار چھٹ گئی اور سورج ظاہر ہو گیا اور مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی، اور سردار صبح اور شام حضرت یوسف کی زیارت کرتا تھا اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، حتیٰ کہ حضرت یوسف مصر پہنچ گئے اور آپ نے دریائے نیل میں غسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سفر کی تھکاوٹ دور کر دی اور ان کے حسن و جمال لوٹا دیا۔ وہ سردار حضرت یوسف کو لے کر دن میں شہر میں داخل ہوا اور ان کے چہرے کا نور شہر کی دیواروں پر پڑ رہا تھا۔
انہوں نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پیش کیا، بادشاہ کے وزیر قطفیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ مرنے سے پہلے حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کی۔ پھر جن دونوں میں دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں پر معمور تھے، وہ بادشاہ مر گیا، اور اس کے بعد قابوس بادشاہ ہوا، وہ کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور اس نے اس کو انکار کیا۔ تو یہ کچھ ہمیں معاملہ ملتا ہے تفسیر میں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنے مشکل مراحل سے گزر کر جو ہے وہ ایک معاملہ طے ہوتا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے بھی گزرے، تمام نے ایک بہت ہی طویل اور مشقت بھری زندگی گزاری، اور وہ بہت ہی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، ایک بہت ہٹ کے زندگی ہوتی ہے۔ اب ہمارے دور میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، کتنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، اس کو پڑھ کر ہمیں دلاسا ملتا ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم، کتنا کرم کیا، کہ ہمارے لیے کتنی چیزیں آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کسی کا غلام نہیں بنایا، ہم پیدا ہوئے کوئی غلام نہیں تھے، ہم جو ہے وہ آزاد پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی سہولت دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت کی زمین دی جس میں ہم عزت سے رہ سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اسلام سب سے بہترین مذہب دیا، اس کو اختیار کرنے کی توفیق دی۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کے لیے ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش اپنی جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہمارا اولین مقصد ہے۔ اس دنیا میں آنا، اس دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، وہ سب میں فرسٹ پرائرٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور وہ کامیاب ہے، اور وہ اسی کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، جو چیزیں اتنی ساری تفسیر میں نے بیان کی، اس کی وجہ یہ تھی، واقعہ ضرور ہے مگر اس سے ہمیں بہت سبق آموز چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اوقات جو ہمیں دکھتا ہے اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہر طرح کی سچویشن کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اب آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر آنی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا، مگر صرف اس آزمائش سے گزارنا مقصود نہیں تھا، مگر ان کو اصل میں ٹرینڈ کرنا مقصود تھا۔ اب وہ اس آزمائش سے گزرے، اور وہ جس چیز کو، جس فیز سے وہ جب یہاں سے گزرے، تو اس کے اندر ان کو کیا کیا مشکلات، کیا کیا پریشانیاں آئیں، وہ ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ٹرینڈ کیا۔ اسی طرح ہم پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے، وہ ہماری ٹریننگ کے سلسلے میں ہوتا ہے، بس اوقات ہمارے کچھ اعمال کی خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں سردار نے ان کے کیا کہا تھا کہ آپ ہم میں سے کسی نے کوئی خطا کر دی کہ یہ معاملہ ہو گیا، کہ اتنی آندھی چلنے لگ گئی، طوفان ہو گیا، اور جو ہے یہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ سفر کیا کرتے تھے، اور سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں نکلو اور گھومو، اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے معاملات کی پچھلی قوموں کے ساتھ، مزید آگے جو آیت میں فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ کیا تھی؟ ٹریولنگ ایک بہت بڑی جو ہے وہ انسان کے لیے مطلب بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت ہے ٹریولنگ، اور اس کے ذریعے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، مختلف کلچرز میں جاتا ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جب ایک جگہ پہ رہتا ہے، مطلب مثال کے طور پہ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں پوری زندگی بچپن سے لے کر اپنے مرنے تک کراچی میں رہ گیا، کبھی کہیں گھومنے نہیں گیا، کہیں پھرنے نہیں گیا، تو مجھے عرف کا بھی پتہ نہیں ہوگا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لوگ کس طرح سے دوسرے معاملات کرتے ہیں دوسرے شہروں کے اندر، دوسرے شہروں میں کیا کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ لگے گا، کبھی مجھے نیوز سے پتہ لگ جائے گا، کسی کے ذریعے پتہ لگ جائے گا، مگر جو خود ٹریولنگ انسان کرتا ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ سیکھتا ہے وہ، پھر انسان اس کی مشکل معاملات دیکھتا ہے، کیونکہ جب آپ ٹریولنگ میں جاتے ہیں تو ٹریولنگ کے اندر آپ ایکچولی ایک آزمائشی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی پچھلے سال کی بات ہے کہ پچھلے سال شاید آپ لوگوں کو یا معلوم ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا، تو یہ آپ لوگوں کا بیچ ہی چل رہا تھا میرے خیال سے، پچھلے سال اکتوبر اینڈ اور نومبر سٹارٹ تھا، 31 اکتوبر کی بات ہے۔ میں گیا تھا سوات گیا تھا، تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔
تو وہاں جب میں سفر، اب ظاہر سی بات ہے آپ سفر زیادہ راہ آپ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں یار یہ بھی چیز رکھ لوں، یہ بھی چیز رکھ لوں، یہ بھی چیز رکھ لوں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ سامان ایکسس ہو رہا ہے، پھر مجھے اس کو ایسے ایسے مینج کرنا ہے چیزوں کو کہ میرا سامان بھی آ جائے، مجھے ضرورت کی چیزیں وہ بھی آ جائیں، اور میں لے کے چلوں، میرے لیے ہیوی بھی نہ ہو، اور میری ٹریولنگ بھی آسان ہو جائے، مجھے اس کے اندر جو جو مشکلات میکسیمم میں کم کر سکتا ہوں میں کم کروں گا۔ تو انسان اس چیز کو اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیز انسان کو، تو یہ چیز انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں وہ لوگ سفر میں تھے، ان لوگوں کو پتا تھا کہ جب ہم سفر میں نکلتے ہیں تو ایسے معاملات نہیں آتے، اور جب ایسے معاملات آئے تو یقیناً ہم سے کوئی خطا ہوگی۔ اب وہ انہوں نے جو غلام تھا اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ اس کو تھپڑ مارا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی بھی برا معاملہ کوئی کرے گا تو یقیناً ان کے لیے ایک آزمائش کا پہلو ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام کی عزت، ان کی ناموس کتنی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاطر بڑے بڑے معاملات کھڑے کر دیتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایک معاملہ ہوا۔ اسی طرح جب بھی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ہمارے لیے سب قابل تعظیم ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کی تعظیم کرتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقرب بندے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، تل کر رسول فقط اللہ بعدہم علی بعد، اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، ہم اس درجے کو بھی مینٹین رکھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھ کر اور کسی کی جو ہے توقیر بیان کی جائے، یہ غلط ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے وہ کس کے لیے ہیں؟ کیا صرف واقعے کے طور پر ہے؟ ایک تو بات یہ بھی ہے واقعے کے طور پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا قرآن میں، وجہ کیا ہے؟ انسان کو، بہت سارے انسان ہوتے ہیں، ہر کسی کا مائنڈ سیٹ نا مختلف انداز سے کام کرتا ہے۔ اب بعض کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے، بس بات ختم، دیٹس اٹ، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طبقہ ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی لالچ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ تم نیک عمل کرو، تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور یہ اس میں نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان کیا۔ کچھ لوگ لالچ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کوئی لالچ ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لالچ بھی نہیں ان کو سمجھ میں آتے، وہ لالچ سے بھی نہیں راغب ہو پاتے، مگر یہ واقعات ان کو لے آتے ہیں، یہ واقعات سنتے ہیں تو وہ سرور میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار زبردست، یہ بھی ہوا تھا، آخر کیا دین ہے، اس کو ذرا سمجھیں، اس کو مانیں، اس کو دیکھیں۔ تو وہ ان واقعات کے تھرو جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں دین کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن کے اندر مختلف پہلو بیان کیے، اور اس کی وجہ سے ہر بندے کو اس سے فائدہ حاصل، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے۔ تو جو کچھ میں اس میں بیان ہوا یقیناً اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم صرف پڑھتے ہیں بظاہر طور پر، مگر اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہم اگر اس کو سمجھیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اب یہاں پر عزیز مصر کا ذکر ہوا، تو عزیز مصر نے اپنی اہلیت سے کہا یوسف کی تعظیم و تکریم سے
یوسف کو تعظیم و تکریم سے ٹھہراؤ، یعنی ان کی رہائش کی عمدہ انتظام کرو، ان کو اچھے کھانے کھلاؤ اور خوبصورت کپڑے پہناؤ۔ پھر کہا شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، جیسے آیت میں ذکر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نامرد تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح امام ابن اسحاق نے کہا کہ وہ عورتوں سے مقاربت نہیں کرتا تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس نے جو کہا تھا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، تو اس نے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ اس کو منہ بولا بیٹا بنا لے گا، اور پچھلی امتوں میں منہ بولے بیٹے بنانے کا عام رواج۔ اسی طرح اول اسلام میں بھی یہ رواج تھا، یعنی کہ جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو شروع میں بھی یہ معاملہ تھا، منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میں سے سب سے اچھی فراست کا ظہور 3 آدمیوں سے ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کے چہرے سے سعادت کے آثار بھانپے اور اس نے کہا کہ شاید یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں شرافت کے آثار دیکھ کر اپنے والد سے کہا اے بابا جان، آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں، بے شک جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا معاملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے ان کی شرافت کو بھانپا تھا، بعد میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ اور تیسرے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حکمرانی اور جہاں بانی کی استعداد اور صلاحیت دیکھی، اور انہوں نے ان کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ تو یہ 3 ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی بڑی فراست جو ہے وہ ان کے فراست کا ظہور اس دنیا کے اندر ہوا۔ ایک عزیز مصر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے اپنے بعد نامزد کیا تھا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی روایت پر قرآن مجید دلائل نہیں کرتا اور نہ کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے، اور نہ کتاب اللہ کی تفسیران میں سے کسی روایت پر موقوف ہے، بس صاحب عقل کے لیے ان روایت سے احتراز کرنا زیادہ لائق۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملات ہوئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا تھا کہ اس کو ہم جو ہے وہ اپنا معاملہ کر دیں گے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین معاملہ فرمایا اور ان کے یہاں انہوں نے بہترین پرورش پائی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا بہترین انتظام کر دیا۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم، حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسے ہی صلاح دیتے ہیں۔ پختگی کی عمر سے مراد ہے کہ 33 سال کی عمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 30 اور کچھ سال۔ ضاحک نے کہا 20 سال۔ ایک سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 18 اور 30 سال کے درمیان۔ یہ کچھ ایج انہوں نے بتائی ہے مفسرین نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو اس کے بارے میں امام جعفر بن محمد جریج یہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ قوت اور شباب کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 18 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 20 سال یا 33 سال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعین کی تصحیح نہیں ہے، اور نہ ہی عمر کی کسی تعین پر اجماع امت ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے وہی مراد لینا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی انتہا کو پہنچ گئے، تو یہی زیادہ بہتر ہے کہ ان کی عمر کے حوالے سے ہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی
دلیل نہیں ملتی ہمیں، تو اس لیے جو ہے ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر لے سکتے ہیں، مگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک اچھی ایج کو پہنچ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، تو اس حوالے سے فرمایا مفسرین نے کہ یعنی کہ نبوت سے پہلے عقل اور علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عبد الرحمن بن علی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، اس سے مراد فقہ اور عقل ہے، اور کسی اور صاحب نے فرمایا اس سے مراد نبوت ہے، اور ایک صاحب نے فرمایا آپ کو حکیم بنا دیا گیا، اور زجاج نے کہا کہ ہر علم حکیم نہیں ہوتا، حکیم وہ علم ہوتا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اس سے جہل کا استعمال کرنا ممتنع ہے، اور اسی طرح مختلف اقوال اس حوالے سے آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی چیزیں سکھائیں، اسی طرح علم سے مراد یہ بھی ہے کہ فقہ اور خوابوں کی تعبیر، جو کہ ان کا بہت بڑا خاصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا یہاں پہ۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کی نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دی، اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والا فلاں نہیں پاتا۔ اب یہ معاملہ کیا تھا کہ یہاں جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حوالے سے، تو معاملہ یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نرمی اور ایک طرح سے لوچدار باتوں سے کافی عرصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس معنی کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں رہتا ہے اس کے زیر احسان ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور گھر والے کا اس پر مکمل تسلط اور اقتدار ہوتا ہے۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مکمل دسترس میں تھے، اور اس کے لیے اس کی فرمائش سے انکار کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ان پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ باوجود اس بات کے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے زیر احسان تھے اور اس کے زیر اقتدار اور زیر تسلط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کی فرمائش پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب اس معنی کو اس طرح تعبیر فرمایا اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اس کو اپنی طرف راغب کیا، تو اس پیرائے میں تعبیر کرنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال نزاہت ظاہر ہوتی ہے، جو اس طرز سے واضح نہیں ہو سکتی تھی اگر یوں کہا جاتا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا۔ یعنی کہ مفسرین اس کلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا اس آیت کو، جس طریقے سے بیان کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی۔ تو جس کے گھر میں ہو تو انسان کے ماتحت ہوتا ہے، جب ماتحت ہوتا ہے تو اس میں پھر اگلے کی بات مانی لیا جاتی ہے، اور اگلے کے جو ہے وہ بات ماننی پڑتی ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر انہوں نے جو اس سے منع فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس عورت کے گھر میں تھے اس کے خاوند نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ یوسف کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور جمیل تھے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے پیچھے ایک کوٹری میں لے گئی اور ہر کمرے کے دروازہ بند کر کے تالا لگاتی چلی آئی۔ پھر حضرت یوسف کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کے لیے کہنے لگی ہے یوسف تمہارے
بال کتنے حسین ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا سب سے پہلے میرے جسم سے یہ بال الگ ہوں گے۔ اس نے کہا تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے جسم سے یہ آنکھیں بہ جائیں گی۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو مٹی کھا جائے گی۔ اس نے کہا تمہاری صورت کتنی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے یہ صورت رحم میں بنائی تھی، یعنی کہ ماں کے رحم میں۔ اس نے کہا اے یوسف تمہاری صورت میرے جسم میں حلول کر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں شیطان تمہارے معاونت کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہارے لیے ریشم کا بستر بچھا دیا ہے، اٹھو اور میری خواہش پوری کرو۔ آپ نے فرمایا پھر جنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا۔ اس نے کہا میرے ساتھ چھپ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح آپ کو مائل کرتی رہی اور آپ اس سے گریز فرماتے رہے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اسی طرح اس کو حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان یہ مکالمہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس مکالمے میں بعض اجزاء ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ان کی آنکھ زمین میں بہہ جائے گی اور ان کا چہرے کو مٹی کھا جائے گی موجب اشکال ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات سے عام انسان کا ارادہ کیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ہوا، اور اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میری پرورش کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ وہ عزیز مصر کی میری پرورش کرنے والا ہے، اس سے مجھ پر بہت بڑے احسان کیا، میری تعظیم و تکریم کرنے کا حکم دیا، پھر یہ اس قدر احسان ثناشائی اور ناشکری اور ایک بہت ہی بے مروتی ہے کہ اتنی زیادہ محبتیں اور محسن جو احسان کرنے والا ہے اس کی بیوی کے ساتھ ہی بدکاری کا معاملہ ہو جائے اور اس کی عزت پر ہاتھ کوئی ڈالے، تو یہ معاملہ انہوں نے نامناسب سمجھا اور نامناسب تھا بھی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی بھی انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتا، اور یہ معاملہ اس نے لبھانے کی ضرور کوشش کی مگر وہ ناکامیاب رہی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی آؤ میری طرف۔ یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والا فلاں نہیں پاتا۔ پھر آگے فرمایا اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کے دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آیت کے مطابق، تو یہاں پر فرمایا کہ دل کی کیفیت کے حوالے سے یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں مفسرین کے دل میں اچانک کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو حاجز کہتے ہیں۔ اگر بار بار کسی چیز کے بارے میں خیال آئے تو اس کو خاطر کہتے ہیں، اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنا لے تو حدیث نفس اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور جب اس کام کو کرنے کا راجح اور غالب قصد ہو اور مرجو اور مغلوب قصد نہ کرنے کا ہو کہ مبادہ اسی میں کوئی خاطر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں۔
اور جب کام نہ کرنے کا مغلوب اور مرجو جانب بھی ختم ہو جائے اور انسان یہ پختہ ارادہ کر لے کہ یہ کام کرنا ہی ہے، خواہ فائدہ ہو یا نقصان، اس کو عزم اور نیت کہتے ہیں۔ اور انسان اسی عزم کا مکلف ہے۔ اگر گناہ کا ہم کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اگر گناہ کا عزم اور اس کی نیت کی جائے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے۔ یہ جو دل کی کیفیات ہیں انہوں نے ذکر کی، اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی اس آیت کی تفسیر جب مزید ہوگی تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب انسان کو اچانک ایک خیال آتا ہے، ایک خیال آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجس۔ بار بار آئے تو ہوتا ہے خاطر، اور جب وہ ارادہ آیا اس کے حوالے سے سوچنا شروع کر دے، منصوبہ بنانا شروع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہو گئی، تین تین معاملات ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ انسان اس کا جو ہے وہ ارادہ کر لے کہ اب وہ یہ معاملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ابھی یہ ارادہ جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ غالب ہو جائے، سمجھ لے 70% ارادہ کر لیا کہ یہ کر لے گا، تو اب جو جانب مخالف ہے وہ کیا ہے 30%، جو کہ بہت کم ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، حامیم ہم، جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ ہم بہا لولا، تو یہ جو ہم ہے اس کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے بارے میں مفسرین بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب انسان پختہ ارادہ کر لے نا کہ بس اب کرنا ہی کرنا ہے، اور کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ اٹھانے کا پورا ارادہ کر لے، تو اس کو کہتے ہیں عزم اور نیت۔ اسی پر پکڑ ہے، بس اسی کا مکلف ہے انسان، اس سے پہلے تک کا مکلف نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ اس نیکی پر عمل کرے تو میں اس کی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس میں مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو 10 بھی مل سکتی ہیں، کسی کو 700 تک مل سکتی ہیں، کہیں بھی بیچ میں کچھ بھی مل سکتا ہے، اور اس کی دگنی تک، اور اگر میرا بندہ، یعنی کہ اس سے دگنی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر میرا بندہ معصیت کا ارادہ کرے، قصد کرے یا ہم کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو میں اس کی وہ معصیت نہیں لکھتا، اور اگر وہ اس معصیت پر عمل کرے تو میں اس کی صرف ایک معصیت لکھتا ہوں، ایک گناہ لکھتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا قصد کیا تھا، اور وہ ہم بہا کا ہمارے نزدیک مختار معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اس گناہ سے اپنا دامن بچانے کے قصد کیا ہو، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ حضرت یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ بہرحال اگر یہ معنی بھی ہو تو اپنے رب کی دلیل نہ دیکھنے کی تقدیر پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قصد صادر ہوا وہ ہم کے درجے میں ہوتا ہے، اور گناہ کا عزم نہ ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ کا عزم نہیں ہے بلکہ یہ فقط ہم کے اندر ہی آتا ہے، اور یہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح کا معاملہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا، اور آپ نے اس کو مسترد کر دیا، اور عورت کے اس جو ہے وہ جال میں آپ نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اس دن 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں۔ پہلا فرمایا امام عادل، دوسرا فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، تیسرا فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، چوتھا فرمایا وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوں، سبحان اللہ، پانچواں فرمایا اور وہ آدمی جس کو کسی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص، یہ فرمایا پانچواں، چھٹا فرمایا وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ہے کی حدیث ہے ماشاءاللہ، اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ ان جیسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ بڑی زبردست حدیث ہے یہ، کافی جو ہے وہ ٹائم سے پڑھی تھی ہم نے، مگر یہ کافی ٹائم سے مل نہیں رہی تھی مجھے۔ آج دیکھیں آپ لوگوں کو پڑھانے کی برکت سے مجھے حدیث مل گئی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑی زبردست حدیث ہے یہ، اور بڑی معنی خیز حدیث ہے یہ، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے کہ واقعی میں اگر انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنے اعمال اور افکار اختیار کرے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی تفسیر پر۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں ہم۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا، تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ مکر و فریب عورت کا، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ بہت زمانے پہلے سے ہی ہے۔ اب یہ عورت کا مکر و فریب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا کہ یہ جو عورت تھی اس نے کیا کیا کہ ایک تو آپ کو ہی لبھایا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو لبھایا، آپ کو جو ہے وہ سارے گناہ پر وہ کیا، ٹھیک ہے، اور ان پر تہمت بھی لگا دی۔ کیا ہوا کہ دروازے کی طرف دوڑے، تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جان چھڑا کر اس سے بھاگے اور دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا تو اس نے اتنی دیر میں ان کی قمیص پکڑی تھی اور وہ ہٹ گئی، اور دروازہ کھولا، سامنے عزیز مصر موجود تھے۔ اب ان کے سامنے اس عورت نے فوراً پلٹ لیا، کیا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو، میرے شوہر نامدار اس شخص سے کیا سزا ہو جو جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ عزیز مصر نے کہا یہی کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے فرمایا اے اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچ نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا کہ ان کی پاکیزگی کی اس کی پاکیزگی کی جو ہے وہ گواہی کس نے دی؟ کسی عقل والے نے دی کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سامنے چیز تو آ گئی، معاملہ آ گیا عزیز مصر کے سامنے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی اور یہ یوسف علیہ السلام اکیلے باہر بھاگ رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی برائی کا ارادہ کیا۔ تو یہ معاملہ کو کیسے سالو کیا جائے؟ تو کسی نے اس کا حل نکالا کہ آپ ایک کام کریں کہ دیکھیں اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے؟ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی سچی ہے، کیونکہ آگے سے پھٹی ہوگی مطلب کہ عورت ان سے جان چھڑا رہی ہوگی، ریزسٹ کر رہی ہوگی،
اور رزسٹ کرنے کے چکر میں آگے سے دامن پھٹے گا. اور اگر یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہوں گے تو obvious سی بات ہے وہ ان سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے بھاگے گی تو پیچھے سے پھٹے گا. تو یقین یہی معاملہ تھا. اور معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی, آگے سے نہیں پھٹی تھی. اور پھر جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے, بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. عزیز مصر نے بھی یہ بات کہہ دی تم عورتیں جو ہے نا بہت بڑی فتنہ. اور یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور یہاں سے جو ہے وہ ان کا معاملہ آسان ہو گیا. یہ جو یوسف علیہ السلام کی گواہی کا معاملہ تھا, یہ اس حوالے سے ایک اس میں دو قول ہیں کہ یہ جو جس نے بتایا تھا کہ یہ دیکھو کہ آگے سے پڑھ رہا ہے پیچھے سے پڑھ رہا ہے, یہ ایک بالکل جو ہوتا ہے نا پالنے میں بچہ ہوتا ہے, یہ اس نے گواہی دی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے پالنے میں کلام کیا. حضرت عیسیٰ نے, حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے, صاحب جریج انہوں نے, شاہد یوسف اور فرعون کے بیٹے مشاتع کا بیٹا اس نے کلام کیا. تو شاہد یوسف جو یہ یوسف علیہ السلام کی شہادت دینے والا تھا, یہ بھی ایک نومولود بچہ تھا جو بالکل چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے گواہی دی تھی کہ یہ دیکھو کہ آگے سے پڑھا ہے پیچھے سے پڑھا ہے. تو یہ ایک معاملہ اس کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا. اب معاملہ یہاں پہ ہو گیا, یہ آپ نے دیکھ لیا. پھر عزیز مصر نے یہ بات کہی تو یہاں پر کہ یہ جو ہے نا بہت ہی کوئی معاملہ سنگین ہے. اور پھر جب عزیز مصر نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے, بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے. تو یہاں سے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بے شک تم گناہ گار ہے, تم گناہ گاروں میں سے تھی. اس کے خاوند نے اپنی بیوی کی طرف گناہ کی نسبت کی اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خاوند کو ابتدا ہی سے یہ معلوم تھا کہ قصوروار اور خطا کار اس کی بیوی ہے, نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی غلط حرکتیں کرتی رہتی ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خاوند میں غیرت کا مادہ بہت کم تھا, ورنہ اگر اس میں غیرت اور حمیت ہوتی تو وہ ایسی بد چلن اور ایسی بدکار عورت یہ جو تھی اس کو قتل کر دیتا, اس کو بہت سخت عبرتناک سزا دیتا, پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا. لیکن اس نے صرف اس پر اکتفا کیا کہ بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. علامہ قرطبی نے لکھا کہ مصریوں میں غیرت کا مادہ کم ہوتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے غیرت کا مادہ سلب کر لیا. تو یہ جو اس نے کہا تھا کہ عورت کا مکر بڑا جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ عظیم ہے, تو اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ بس جب انسان فی نفسی ہی ضعیف ہے تو انسان کی ایک صنف یعنی عورت کا مکر اور ان کی سازش عظیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی خلقت فرشتوں, جنات, انسان, سیاروں اور پہاڑوں کی بنسبت ضعیف ہے, اور عورتوں کا مکر ان کی سازش مردوں کے مکر اور ان کی سازش کے مقابلے میں عظیم ہوتی ہے. اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے. جب آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا, اے خواتین تم صدقہ کیا کرو, کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ اہل دوزخ میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو, اور عورتیں جو ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں ان میں سے میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی جو تم سے زیادہ کسی ہوشیار اور دانا مرد کی عقل کو زائل کرنے والی ہو. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا کمی ہے اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے
کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. آپ نے فرمایا یہ ان کی دین کی کمی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت. تو یہ آپ نے بھی جو اسی کو فرمایا کہ کچھ بھی کر لے یہ ناشکری رہتی ہیں اور لان تان بھی کرتی ہیں اور یہ ناقص العقل اور ناقص الدین بھی ہے. اللہ اکبر. اور پھر بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ تصور کرتے ہیں ہمارے جو ہے وہ عورت کو بڑے منصب پہ فائز کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج کو یہ نہیں رکھا کہ وہ عورت کسی بڑے منصب پر اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ سکے جس طرح ایک مرد دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ویسے بھی بڑی پروٹیکشن میں رکھا ہے اور اس کو بڑی عزت بخشی ہے اسلام کے ذریعے. خیر پھر لبرلزم پر کلام اسٹارٹ ہو جائے گا. میں نے اس پہ کل بہت اچھا کلام کر لیا تھا, وہی کلام اس پہ فٹ ہو جاتا ہے پورا. ٹھیک ہے جی. مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. تو یہ جو اس نے عزیز مصر نے کہا تھا وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کی. اور یہاں پر ہم اپنا آج کا بیان ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ سمجھا, جو کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کے ساتھ کی معاف فرمائے. انشاءاللہ کل مزید اس پر کلام کریں گے ہم اگلی آیتوں سے. اور ابھی ہمارا تو اسٹارٹ ہوا ہے, اس کے اندر بڑے مزے کے آگے واقعات اور آئیں گے. تو انشاءاللہ لائیو کلاس اٹینڈ کریں کوشش کر کے, اور کوشش کریں کہ وقت پر کلاس میں آ جائیں تاکہ پھر ہم بھی وقت پہ اسٹارٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.